أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ 22ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے. ناظرین کرام، 22ویں پارے کی ابتدا میں سورۃ الاحزاب جاری ہے، اور سورۃ الاحزاب کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جنگ احزاب کے تذکرے پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ اس میں معاشرتی زندگی کے بہت سارے ضابطے دیے گئے ہیں اور اجتماعی زندگی کو منظم کرنے کے لیے بہت سے احکام دیے گئے ہیں. تو جنگ احزاب کے تذکرے میں جہاں کفار مکہ کو بالآخر بے نیل و مرام واپس لوٹنا پڑا، اسی طرح قرآن پاک نے اس حقیقت کا تذکرہ بھی فرمایا جو یہودی بدعہدی کے مرتکب ہوئے تھے عین دوران جنگ، ان کو بھی ذلیل و رسوا ہونا پڑا. اور ان کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب سے فارغ ہو کر بنو قریظہ کا گھیراؤ کیا، تو اس کے بعد وہ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیں گے وہ ان کو قبول ہوگا. تو ان کے فیصلے کے مطابق ان کے تمام جنگجو جو آدمی تھے ان کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور ان کے قلعے مسمار کر دیے گئے. یوں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی ذلیل و رسوا کیا، اور کفار بھی رسوائی کے ساتھ بے نیل و مرام وہاں سے واپس لوٹ گئے. علاوہ ازیں 21ویں پارے کے اختتام پر ازواج مطہرات کو خطاب کیا جا رہا تھا. ایک تو ان کو اختیار دیا گیا جس کو آیت تخییر کہتے ہیں، جس کا ذکر کل کے پروگرام میں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے اپنے مشاہرے میں اضافے کی بات کی تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں دنیاوی مادی وسائل چاہیے تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلاق لے کر کہیں اور چلے جاؤ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتی ہو تو پھر صبر کے ساتھ بیٹھی رہو، اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. تو ناظرین کرام، جو آخری آیت اس میں ازواج مطہرات کو یہ خطاب فرمایا گیا کہ تم اگر کسی گناہ کی مرتکب ہوگی یا بدکاری کی مرتکب ہوگی تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہاری ذمہ داری دوہری ہے. اور 22ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں یہ فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما بردار رہو گی، اور یہ کہ تمہارے اعمال بھی اچھے ہوں گے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، کہ تم کردار بھی اچھا پیش کرو گی، تو تمہارے لیے اجر بھی دوہرا ہے. یعنی اگر کوئی گناہ کی مرتکب ہوں تو گناہ بھی دگنا ہے اور اجر بھی، نیکی کا اجر بھی دگنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام کہ جو بلند مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ادنا غلطیاں بھی بہت بڑی شمار ہوتی ہیں. آگے اس سے اگلی آیت میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، یہ دوہرا اجر اور دوہرا گناہ کیوں ہے. فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ ظاہر ہے تمہارا جو مرتبہ ہے وہ امت کے اندر کسی اور عورت کا نہیں ہے. تمام امت کی تمام عورتوں سے سب سے زیادہ بلند مرتبے کی تم خواتین ہو، اور تم عام خواتین جیسی نہیں ہو، اس لیے تمہارے بارے میں گناہ اور اجر دونوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا قانون مختلف ہے. اس کے بعد ناظرین کرام، ازواج مطہرات کو خطاب کے ذریعے پوری امت کی عورتوں کو چند احکام دیے گئے ہیں. سب سے پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ عبادت و تقوی اختیار کریں، اور جیسا کہ سب سے پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ ان اتقیتن، عبادت و تقوی اختیار کریں. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اگر کسی نامحرم سے بات کریں تو انتہائی کھرے اور کھڑے لہجے میں بات کریں،
درست لہجے میں بات کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سے بات کی جا رہی ہے وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے۔ یہ بظاہر خطاب ازواج مطہرات کو ہے، لیکن ان کے ذریعے سے حقیقت میں امت کی تمام عورتوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی گفتگو کے اندر اس طرح کا سلیقہ اپنائیں کہ کسی بھی غیر محرم سے گفتگو کرتے ہوئے لوچدار آواز میں یا کسی ایسی نرم اور ڈھیلی آواز میں بات نہ کریں کہ اس کے دل کے اندر کسی طرح کے کوئی جذبات مچلنے لگیں، بلکہ درست اور کھڑے اور کھرے لہجے میں بات کریں، اس قسم کی کسی بات کی گنجائش ہی نہ نکلے۔ اور پھر فرمایا کہ گفتگو کے احتیاط کے ساتھ ساتھ بالعموم اپنے دائرہ کار تک محدود رہیں، یعنی اپنے گھروں میں ٹکی رہیں۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، گویا عورت کا جو دائرہ کار ہے وہ بنیادی طور پر اس کا گھر ہے اور گھر کی چار دیواری کے اندر اس کو رہنا چاہیے، اور اگر کبھی نکلنا بھی پڑے تو فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اگر کبھی نکلنا بھی ہو تو جاہلیت کی سی جو زینت ہے وہ ظاہر کر کے نہ نکلیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی خواتین اپنی زینت کے اظہار کے ساتھ باہر نکلتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی یہ روش جاہلیت کی روش ہے، ان کا یہ طریقہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام اس بات سے منع فرماتا ہے کسی بھی طرح کا اظہار زینت باہر نکلتے وقت نہ کریں، بلکہ جو محرم ہیں ان کے علاوہ کسی کے سامنے اظہار زینت نہ کریں۔ اس کے بعد چھٹا حکم جو یہاں پہ فرمایا گیا وہ نماز کا ہے، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا کریں، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ نواں حکم یہ دیا گیا کہ قرآن و حدیث کی تلاوت کرتی رہا کریں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ جو کچھ تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی آیات اور حکمت پڑھی جاتی ہے اس کی تم تلاوت کیا کرو، اس کو یاد کیا کرو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری سارے معاملات کی خبر رکھتا ہے، ان اللہ کان لطیف خبیرہ، اللہ تعالیٰ باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ایک لمبی آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام وہ معاملات عام مومنین کے ساتھ کیے جاتے ہیں، وہی معاملات اور وہی قانون مومنات کے لیے بھی ہے، یعنی جو مسلمین کے لیے معاملہ ہے وہی مسلمات کے لیے بھی ہے، جو مومنین کے لیے ہے وہ بھی مومنات کے لیے بھی ہے، جو فرما بردار مردوں کے لیے ہے وہی فرما بردار خواتین کے لیے بھی ہے۔ یہ اس آیت کے شان نزول میں مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال فرمایا کہ مومن مردوں کے لیے تو مختلف قسم کے احکام نازل ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی فضیلتیں نازل ہوتی ہیں، مومنات کے لیے فضیلتیں نازل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی فہرست بتائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، یعنی یہ تمام صدقہ دینے والیاں، روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والیاں، اپنے عزت اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والیاں، اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کے ذکر کرنے والیاں، فرمایا تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجر کے اعتبار سے اور اپنے عمل کا نتیجہ جزا اور سزا کے اعتبار سے مومن مردوں اور مومن عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس حقیقت کو یہاں پہ واضح کیا گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید، ان کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا اس نکاح کا تذکرہ ہے اور پھر طلاق کا تذکرہ ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ آپ حضرت زینب کو طلاق نہ دو۔ ہوا یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد تھیں، جبکہ حضرت زید بن حارثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جو کہ حقیقتاً عرب تھے، لیکن خاص حالات میں ان کو کسی شخص نے غلام بنا کر بیچ دیا تھا اور یہ واپس بکتے بکاتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہبہ کر دیے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ ظاہر ہے یہ خاندانی اعتبار سے تو عرب ہی تھے، لیکن غلامی کی سی زندگی بسر کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نباہ نہیں ہو سکا، یہ طلاق دینا چاہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ان کی اس بارے میں گفتگو ہوتی رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ طلاق نہ دیں، اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، آپ چھپاتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں کہ وہ کون سی بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپانا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ وہ بات صرف اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی اللہ نے بذریعہ وحی یہ بات بتا دی تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر طلاق دے دیں گے، اور اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں گی۔ یہ بات چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھی، لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں فرمایا، اللہ اس کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اظہار کیوں نہیں فرمایا؟ اس میں صرف اور صرف اس معاشرے کی وہ رسم بد تھی جس کا یہاں پہ خاتمہ کرنا مقصود تھا کہ منہ بولے بیٹے کی جو مطلقہ ہے یا منکوحہ ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ اہل عرب کے معاشرے کی رسم تھی۔ اب اسلام نے چونکہ اس رسم کا خاتمہ کرنا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رسم کی موجودگی میں اس بات سے خدشہ تھا کہ لوگوں کو معلوم ہوگا تو لوگ پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ اس شخص نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرنا چاہتا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں کی باتوں سے خوف محسوس کر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اصل ڈر تو اللہ کا ہوتا ہے۔ تو گویا یہ حقیقت میں ڈر نہیں تھا، یہ ایک اس طرح کی ان کی باتیں کرنے کا خدشہ تھا، کوئی لوگوں کا ڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ایک تو اس رسم کو خاتمہ کرنا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا خاتمہ نہ فرماتے تو ظاہر ہے آپ چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اس رسم کا خاتمہ کیسے ہوتا کہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ وہ رشتہ نہیں ہوتا جو حقیقی بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ فرق کرنا ملحوظ تھا۔ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، زید کے حقیقی باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اس لیے اس نکاح کے اندر کوئی حرج نہیں، اس کا ذکر ہے۔ اور اسی آیت میں وخاتم النبیین، گویا ختم نبوت کا بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی ذلی بروزی کوئی کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے قیامت تک کے لیے ہے، ہر علاقے اور ہر وقت کے لیے ہے، اس کے بعد کوئی نبی کسی بھی طرح کا نہیں ہوگا، یہ قرآن پاک کی اس بات سے ثابت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فرماتے تھے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام بہت ساری جو روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت اس آسمانوں سے نزول فرمائیں گے، تو اس میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے، تو وہ تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنا ہے، تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لہٰذا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے یہ آخری ہے، اور اس کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام ایک اور بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ نبوت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے۔ نبوت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ہستیاں جن کو نبوت و رسالت کی اتھارٹی کیا تھی، اس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کی اتھارٹی یہ ہوتی تھی، ان کا منصب مقام یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ گویا نبوت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے، ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ اب ایسی ہستیاں قیامت تک کے لیے ختم ہو گئیں جو واجب اطاعت ہیں۔ قیامت تک اگر کوئی شخص اپنے آپ کو واجب اطاعت ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کا مطلب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اور اس کا عقیدہ ختم نبوت ناقص ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ قیامت تک کوئی اور ہستی بھی اسی طرح سے واجب اطاعت ہو سکتی ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی۔ اس کے بعد ناظرین کرام اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات اور تخصصات بیان فرمائے گئے ہیں
کہ جو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تخصصات و امتیازات ہیں۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور تنبیہ کرنے والا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور آپ کو ہم نے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا چاند روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، چونکہ آپ مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں۔ ناظرین کرام، جو بھی نبی آتا ہے وہ حقیقت میں انسان کی شخصیت کے دو پہلوؤں کو ایڈریس کرتا ہے، دو پہلوؤں کو خطاب کرتا ہے۔ انسان کی شخصیت کے اندر دو بڑے مضبوط پہلو ہیں، ایک خوف اور ایک امید۔ انہی دو پہلوؤں کی بنیاد پر اور انہی دو جو داعیے ہیں ان کی بنیاد پر انسان اپنی زندگی کا لاہ عمل طے کرتا ہے، یا تو وہ کسی خوف کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے یا کسی امید کی وجہ سے کام کرتا ہے۔ تو انہی دو پہلوؤں کو خطاب کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبشر بھی بنا کے بھیجا گیا ہے، بشیر بھی بنا کے بھیجا گیا ہے، تاکہ خوشخبری دے کر امید کے پہلو کو خطاب کیا جا سکے، اور دوسرا آپ کو نذیر بنا کے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور لوگ جو خوف کی وجہ سے عمل کرتے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ دنیا کائنات میں حقیقتاً کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ کے خوف کے، اور یہی دو حیثیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام کچھ معاشرتی احکام کا ذکر ہے، اور خاص طور پہ نکاح و طلاق اور طلاق کی عدت کا ذکر ہے۔ ایسی خواتین جن کی رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے، فرمایا ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ ظاہر ہے جس کی رخصتی کے بعد طلاق ہو تو اس کے لیے تو قرآن پاک نے 3 ماہ کی عدت رکھی ہے، لیکن جن خواتین کو طلاق رخصتی سے پہلے ہو جاتی ہے ان کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور عائلی زندگی کے بارے میں وہ خصوصی احکام ہیں جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 بیویوں کی قید نہیں، آپ جتنی بیویاں چاہے رکھ سکتے تھے۔ غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے، یعنی مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اگر اس کے اندر کوئی لونڈیاں موجود ہوں مال غنیمت میں، تو آپ کو لونڈی لینے کا اور اپنے لیے خاص کر لینے کا اختیار حاصل تھا۔ اسی طرح پھوپھی زاد، خالہ زاد، چچا زاد اور ماموں زاد جو خواتین تھیں ان کے ساتھ نکاح جائز، یہ تو اگرچہ جو عام مومنین ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اور خاص بات جس کا یہاں پہ تذکرہ ہوا وہ یہ کہ اگر کوئی عورت بغیر مہر کے اپنے آپ کو ہبہ کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو اس عورت کے ساتھ بھی بغیر مہر کے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائز ہوگا۔ لیکن امتیوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر مہر کے نکاح کریں، صرف اور صرف یہ خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اسی طرح ایک اور خاص حکم ہے کہ بیویوں سے مساوات ضروری نہیں، جس کے ساتھ آپ جیسا معاملہ کرنا چاہیں، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، کہ اگر آپ کسی ایک کو چھوڑ دیں، کسی ایک کی باری مقرر کر لیں، مساوات نہ رکھیں، تو بھی آپ کو اختیار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اختیار کو استعمال نہیں فرمایا، بلکہ آپ ہمیشہ باری مقرر فرماتے تھے، سوائے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے خود اپنی باری ہبہ کر دی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں قطعاً عدم مساوات کا مظاہرہ نہیں فرمایا، حالانکہ اللہ کی طرف سے اس بات کا اختیار دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، پیچھے آیت تخییر کے حوالے سے ذکر ہوا کہ جب امہات المومنین ازواج مطہرات نے اپنے مشاہرے میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا کہ آپ اگر چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں تو چھوڑ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق لے لیں، اور اگر یہاں رہنا چاہتی ہیں تو یہاں رہ جائیں۔ تو ساری کی ساری جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گی۔ تو یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان ازواج مطہرات کو انعام عطا فرمایا، اور انعام میں اس بات کی قید لگا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اس وقت آپ کے پاس جتنی بیویاں ہیں اس کے بعد آپ مزید نکاح نہیں کر سکتے۔ فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، آج کے بعد یعنی اب اس وقت جتنی بیویاں موجود ہیں اس کے بعد آپ کوئی نئی
بیوی نہیں لا سکتے، نیا نکاح نہیں کر سکتے، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور یہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 تعداد مقرر کر دی کہ جتنی تعداد اب ہے اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، اور پھر فرمایا کہ کسی ایک بیوی کو دوسری بیوی سے تبدیل بھی نہیں کر سکتے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے آپ کو کسی خاتون کا حسن یا کسی خاتون کی اچھائیاں وہ آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہوں، پھر بھی آپ یہ نہیں کر سکتے۔ یہ انعام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ازواج مطہرات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لینے کا، کہ وہ چونکہ اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو اجر رکھا ہے اس بات کا وہ تو رکھا ہی ہے، دنیا میں ہی اس بات کا اجر دے دیا کہ ہمیشہ کے لیے مومنوں کی مائیں جو ہیں وہ صرف وہ رہیں گی، اس کے علاوہ کوئی نئی ازواج مطہرات یا امہات المومنین نہیں بن سکتی۔ جس وقت یہ حکم نازل ہوا اس وقت موجود ازواج مطہرات کی تعداد جو تھی وہ 9 تھی۔ اب گویا تخییر کے بعد جب یہ فیصلہ ہو گیا، یہ حکم آ گیا، تب اس کے بعد کسی نئی بیوی کی اجازت نہیں تھی۔ البتہ ریحانہ اور ماریہ قبطیہ یہ 2 لونڈیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، اور فرمایا کہ ہاں الا ما ملکت یمینوں کا، اگر کوئی لونڈیوں کا سلسلہ ہو تو وہ چل سکتا ہے، علاوہ ازیں باقی آپ مزید نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آداب دعوت کا تذکرہ ہے۔ آداب دعوت کے تذکرے کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا تو صحابہ کرام وہاں پہ دعوت پہ تشریف لائے، اور واپسی میں ان کو دیر ہو گئی، وہاں بیٹھے صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو اخلاقی طور پر اخلاقی دباؤ کی وجہ سے کہ وہ خود میزبان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہ کر سکے کہ وہ مزید نہ بیٹھیں اور چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی اور تمام امتیوں کو دعوت کے آداب سکھا دیے کہ چاہے کوئی شادی ہو، چاہے کوئی کھانے کا معاملہ ہو یا کسی بھی مجلس کا معاملہ ہو، جب دعوت دی جائے تب آیا کرو، اور جب کھانا کھا لیا یا جو بھی مقصد آنے کا تھا وہ پورا ہو گیا تو چلے جایا کرو۔ تو یہ آیت نمبر 53 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اس بات کی اجازت نہ دی جائے، اور اگر بلا ہی لیا جائے کسی کھانے کے لیے تو کھانا پکنے کا انتظار کرنے کے لیے نہ بیٹھو، بلکہ اس وقت آؤ، ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے کھانے کے لیے کہ آ جاؤ، یہ نہیں ہے پہلے آ کے بیٹھ جاؤ دھرنا مار کے کہ جب تک کھانا پکے گا وہ وہیں پہ بیٹھے رہیں گے۔ فرمایا کہ اس وقت آنا ہے جب کھانا پک جائے، فادخلوا، اس وقت آ جاؤ، فاذا طعمتم، اور جب کھانا کھا لو، فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، آپس میں گپیں مارتے ہوئے یا باتیں کرتے ہوئے بیٹھے نہ رہو، بلکہ کھانا کھانے کے بعد وہاں سے چلے جاؤ۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بیٹھے رہنے سے، یعنی صحابہ کرام کے بیٹھے رہنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے اپنی اس تکلیف کا اظہار نہیں فرمایا۔ فیستحیی منکم، صرف اور صرف آپ شرماتے رہے، تو فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اور فرمایا کہ یہ اب تم اس طرح سے نہ کیا کرو۔ ایک اور ادب یہاں پہ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے تھے، ازواج مطہرات بھی موجود ہوتی تھیں، بعض اوقات سوال و جواب بھی ہوتے، کوئی بات پوچھ لینی ہوتی، کوئی چیز پکڑانی ہوتی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ سب کچھ جو بھی کبھی کوئی معاملہ صحابہ کرام کو امہات المومنین کے ساتھ کرنا پڑے تو یہ پردے کے پیچھے سے ہونا چاہیے، درمیان میں پردہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کی تصدیق فرما دی کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو وہ من وراء حجاب ہونا چاہیے، اور پھر آگے اس کی وضاحت بھی، اس کی حکمت بھی واضح فرما دی کہ حکمت کیا ہے کہ اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ زیادہ پاکیزگی کی طرف چلے جائیں گے، اور یہ گویا اخلاقی اعتبار سے بھی یہ بہترین بات ہوگی۔ اس کے بعد یہ ایک اور سوال تھا کہ جب پردے کا حکم آ گیا تو اب لوگوں کا گھروں کے اندر آنا جانا، اور گھر کے اندر جو مختلف رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، ان کا آنا جانا موجود رہتا ہے، تو ان رشتہ داروں سے پردے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے گئے،
تو اس پر یہ آیت نمبر 55 نازل ہوئی اور فرمایا کہ گھروں میں جو آنے جانے والے لوگ ہیں ان میں ہر ایک سے پردہ کرنا ہے سوائے ان لوگوں کے، لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، یعنی اپنے جو باپ ہیں اور بیٹے ہیں، بھائی ہیں یا بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں یا پھر دیگر خواتین ہیں، ان کے علاوہ جو کوئی بھی آئے ان سے پردہ کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 56 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا ذکر ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب درود کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا، اسی کو ہم درود کہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کرتے ہیں۔ جب اللہ رحمت کرتے ہیں فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب یہ درود و سلام کے لیے کون سا طریقہ ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم دین ہوتا ہے، اور دین میں طریقہ صرف اور صرف وہ چلے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص اپنے طریقے سے نہیں کہہ سکتا۔ نماز پڑھنے کا قرآن حکم دیتا ہے، کوئی شخص اپنی مرضی سے اس کو نماز پڑھتا رہے۔ ظاہر ہے لفظ صلاۃ کے لغات کے اندر 22 معانی آئے ہیں، اور کوئی شخص ان 22 معانی میں سے نماز اس طرح جس عمل کو ہم نماز کہتے ہیں اس کو چھوڑ کر باقی کس معنی میں سے کوئی اختیار کر لے کہ میں بھی صلاۃ پڑھ رہا ہوں یا صلاۃ کر رہا ہوں یا صلاۃ قائم کر رہا ہوں، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا اختیار اس لیے نہیں ہے کہ طریقہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، 22 معنی نہیں چلیں گے، کسی شخص کی اپنی بات نہیں چلے گی، بلکہ نماز صلاۃ سے مراد وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب یہاں بھی جو درود و سلام کا ذکر ہے، یہ بھی جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں چلے گا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابی کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سلام کا طریقہ تو معلوم ہے، درود کیسے بھیجا کرے؟ سلام کا طریقہ کیسے معلوم تھا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا رکھا تھا کہ نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو تشہد کے اندر پڑھا جاتا ہے یہ گویا یہ سلام تھا۔ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، درود کیسے بھیجا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو طریقہ سکھایا کہ درود بھیجنا ہو تو یہ پڑھا کریں، اور کیا سکھایا؟ درود ابراہیمی سکھایا جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا طریقہ بھی ثابت ہو گیا اور سلام بھیجنے کا طریقہ بھی ثابت ہو گیا۔ اب کوئی چیز بھی اس کے علاوہ اگر کی جائے گی تو وہ دین اور شریعت کی بات نہیں ہوگی، وہ کوئی شخص اپنی مرضی سے بنا لے تو اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام پردے کے احکام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومن خواتین سے یہ بات کہہ دیں کہ وہ جب بھی نکلیں تو اپنے اوپر بڑی چادریں اوڑھ لیا کریں۔ تو ناظرین کرام یہ جلباب ایسی چادر کو کہتے ہیں جس میں پورا جسم چھپ جائے، اور کوئی شخص یعنی کوئی بھی عورت اگر پردہ کرنا چاہے تو اس کے لیے جلباب بہت بڑی چادر، اور اس کو لٹکا لیا کریں، یدنینا اوپر لٹکا لیا کریں، یعنی ایسی چادر جس کا گھونگھٹ نکال کے اوپر سے لٹکا لیا جائے اور پورا جسم بھی چھپ جائے، اس کو جلباب کہتے ہیں، اور پردے کا یہی طریقہ درست ہے۔ اور جو لوگوں نے بعد ازاں برقعے بنا لیے اور برقعے سی کے اس کو پردے کا ذریعہ بنا لیا، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ چادر سے بعض اوقات زیادہ ساتر ہوتا ہے، اور بعض خواتین اس چادر کے لفظ سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ برقعے کی بجائے چادر لینا چاہیے، اور چادر کو دلیل بنا کر چھوٹی چھوٹی چادریں لیتی ہیں جس میں سے بہت زیادہ بے پردگی ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام اس سے مراد یہ نہیں ہے، اصل حکمت پردہ کرنا ہے اور جسم کو چھپانا ہے۔ عورت کا تمام جسم ستر ہے اور اس کو چھپانا چاہیے،
اور اس کے لیے اگر بہت بڑی چادر استعمال کر لے تو بھی ٹھیک ہے، یا پھر اگر برقع استعمال کر لے جس میں سارا جسم چھپ جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الاحزاب کے آخر پہ ایک حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور بات کیا کرو نہایت درست اور سیدھی، وقولوا قولا سدیدا۔ یہ سیدھی بات کرنے کی حکمت اور فائدہ بھی ساتھ ہی بیان فرما دیا کہ جب تم ہمیشہ سیدھی بات کرو گے تو تمہارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ کوئی شخص اگر غلط بیانی سے پوری زندگی اجتناب کر لے اور ہمیشہ سچ بولے اور بات درست اور سیدھی بغیر کسی ایچ پیچ کے اور بغیر کسی اس کو ٹوسٹ کرنے کے موڑے مروڑے بغیر سیدھی سیدھی بات کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ یہ بتایا کہ تمہارے سارے معاشرتی معاملات اس کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے گا اور ساتھ تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی۔ اللہ کا قانون ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے یقیناً بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور آیت نمبر 72 کے اندر فرمایا گیا کہ ہم نے یہ امانت پیش کی تھی پہاڑوں کے اوپر اور زمین و آسمان کے اوپر، لیکن کسی نے اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا، سب ڈر گئے، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ یہ امانت کیا تھی ناظرین کرام؟ یہ دین اسلام کے ضابطوں کی امانت تھی، یہ احکام شریعت کی امانت تھی۔ کوئی بھی وجود اس کو لے لیتا تو اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی، پہاڑ اس کو لے لیتے تو ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی، اور اسی طرح زمین و آسمان۔ تو فرمایا فاشفقنا منہا، وہ سب اس ذمہ داری سے ڈر گئے اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ وحملھا الانسان، انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہاڑوں سے زمین و آسمان سے پوچھا جا سکتا ہے؟ کیا ان کی زبان ہے کہ وہ بتائیں، یا پھر انسان نے اس کو کس وقت قبول کیا تھا؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کریم جانتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے اور مفہوم کیا ہے، یا یہ زبان حال سے سب نے کہا یا زبان قال سے کہا، اللہ تعالیٰ ہی ان کا مطلب بخوبی جانتا ہے۔ لیکن ایک بات جو ہمارے لیے واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ اس امانت سے مراد وہ احکام شریعت کی ذمہ داری ہے، اور انسان نے اللہ کے احکام کو اپنے اوپر بھی اور اس زمین کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ یہی وہ ذمہ داری تھی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سپرد کی۔ انہ کان ظلوما جہولا، اور انسان جو ہے اس کے اندر گمراہ بن جانے، ظالم بن جانے اور جاہل بن جانے کی صلاحیت بھی موجود ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اور عادل بن جانے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ سورہ سبا ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اور دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ جزا و سزا کا اس طرح سے بیان ہے کہ دو مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ جو اچھے اعمال کریں گے اور ایمان اور عمل صالح کا مرقع ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ اچھی جزا عطا فرمائے گا، اور اس کی مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں وہ تکبر کی بجائے انتہائی عاجزی اختیار کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی اچھی جزا عطا فرمائی۔ اور دوسری مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی قوم یا کوئی فرد ایمان و کردار کے بغیر جتنا مرضی مال اور جتنا مرضی اسباب رکھتا ہو، اس قوم کو اس تباہی و بربادی اس قوم کا مقدر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی قوم ایمان نہیں رکھتی، کردار نہیں بناتی، تو اس کو وہ اچھی جزا اور اچھے بدلے کی مستحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر کی مستحق نہیں ہے۔ گویا بنیادی موضوع اس صورت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر لینے کا اور اچھی جزا کا انحصار ایمان اور عمل صالح ہے، اسی لیے اس کے اثبات میں اور اس کے مخالف کی نفی میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف اشارات فرمائے۔ سورت کی ابتدا ناظرین کرام توحید سے ہوتی ہے اور تحمید سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جانی چاہیے، اور اس سے سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے انکار کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ قیامت اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، فرمایا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور کوئی چھوٹی یا بڑی چیز باقی نہیں رہے گی، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کی مصلحت اور قیامت کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ جو مومن ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور کردار بناتے ہیں وعامل الصالحات، اگر قیامت نہ ہو تو ان کا اجر کہاں ملے؟ تو لیجزی الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح رکھنے والے لوگوں کے لیے جو اجر رکھا ہے وہ قیامت کو ملنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے
یہ قیامت بنائی ہے، اور اسی طرح جو لوگ ایمان اور عمل صالح نہیں رکھتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے برا بدلہ قیامت کو دینا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت رکھی۔ آیت نمبر 10 سے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعامات ربانی فرمائے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آخرت کا اجر اس کے علاوہ ہے۔ فرمایا ان کو جو انعامات عطا ہوئے تھے ان میں سب سے پہلا انعام یہ تھا کہ پہاڑ، درخت اور پرندے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ دوسرا انعام یہ ملا کہ لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا، زرہ سازی کی صنعت ان کو عطا ہوئی، یہ تیسرا انعام تھا۔ ان کے لیے ہوائیں مسخر کر دی گئیں، یہ چوتھا انعام تھا۔ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا تاکہ اس کو وہ مختلف کام لے سکیں۔ اسی طرح ایک چھٹا انعام یہ فرمایا کہ تمام جن جو تھے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کارکن تھے۔ اور ساتواں انعام یہ کہ بڑی بڑی عمارتیں، ٹب اور دیگیں وغیرہ وہ بناتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیوی اعتبار سے جو مادی اسباب و وسائل حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے تھی ان کا ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہوئی اس سے پہلے جنوں نے انسانوں کے اوپر یہ رعب طاری کیا ہوا تھا کہ وہ غیب جانتے ہیں، غیب کی خبریں ان کو معلوم ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو جن جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں عمارات کی تعمیر کا کام کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر ان کی نگرانی فرما رہے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، اور جنوں کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ آپ کو کھڑا دیکھ کر اسی طرح کام میں مشغول رہے، حتیٰ کہ اس عصا کو کیڑے نے کھایا، اور جب کیڑے نے کھایا تو وہ عصا ٹوٹا، حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گرے، تب جا کے پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو روح قبض ہو چکی، اور اس پر جو ہے وہ راز فاش ہو گیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 15 سے قوم سبا کے علاقے کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقے میں سرسبزی و شادابی اور بہت نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن چونکہ انہوں نے اس ایمان کا اظہار نہیں کیا اور اس کردار کا اظہار نہیں کیا جو اللہ کے ہاں مطلوب و مقصود تھا، اس لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ پہلے ان کی سرسبزی و شادابی کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تباہی کا ذکر ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے۔ قوم سبا یمن کی رہنے والی قوم تھی، اس کے دونوں طرف پہاڑ تھے، اس سے بہت سارے چشمے بہتے تھے، اور اس چشموں کی وجہ سے ان لوگوں نے بند بنا کر بہت سارے باغات لگا لیے تھے، اور 300 مربع میل میں ان کے باغات پھیلے ہوئے تھے، اور وہ جو بند انہوں نے بنایا تھا اس کو سد مارب کہتے ہیں۔ مارب ان کا دارالحکومت تھا، اور کہتے ہیں کہ صنعاء سے 55 یا 60 میل مشرق میں سطح سمندر سے 390 فٹ اونچا یہ سد مارب تھا، یعنی یہ بند 150 فٹ لمبا اور 50 فٹ چوڑا یہ بند تھا، لیکن بعد ازاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بند ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں 542 عیسوی میں یہ بند ٹوٹا، اور جس کو سیل عارم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، فارسلنا علیہم سیل العارم، بند ٹوٹنے کا سیلاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیج دیا، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اور بتانا یہ مقصود ہے کہ جو قوم ایمان اور عمل صالح کا اظہار نہیں کرتی ان کو دنیا میں بھی تباہی آتی ہے اور آخرت میں بھی تباہی آتی ہے۔ اور فرمایا کہ وہی جو سرسبز و شاداب اور پھلدار درختوں والے شاندار باغ تھے وہ سارے کے سارے جھاڑ جھنکار کے علاوہ کچھ نہ رہے، سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا۔ اور فرمایا کہ یہ شیطانوں کی بندگی کرنے کی وجہ سے ہوا، اور فرمایا کہ اگر بچنا ہے تو اپنے معبودوں کو پکارو اگر وہ تمہیں بچا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 28 سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ذکر ہے کہ آپ کی بعثت کسی خاص علاقے، کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم نے کسی ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ تمام لوگوں کے لیے کافۃ للناس، جب تک انسانیت اور جہاں تک انسانیت ہے ہر ایک کے لیے ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ لوگ آپ کے اس مقام و منصب سے شاید واقف نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام اور اعزاز عطا فرمایا۔ اس کے بعد ناظرین کرام قیامت کے دن کا ایک مکالمے کا ذکر ہے جو کمزوروں اور متکبرین کے درمیان ہے۔ کمزور لوگ قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ کے ہاں کہ ہمیں گمراہ کرنے والے یہ مضبوط لوگ ہیں، یہ متکبرین ہیں،
اور ظاہر ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، جس طرف بادشاہ اور بڑے امراء کا طبقہ جاتا ہے اسی طرف کمزور لوگ جاتے ہیں، بلکہ یہ قیامت کے دن شکوہ کریں گے کہ یہ جو متکبرین خود بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے ہمیں بھی نیکی کے راستے پر آنے سے روکا، اور فرمایا کہ جو بھی توحید و رسالت اور قیامت کا منکر ہوگا اس کا انجام انہی متکبرین کے ساتھ ہوگا۔ اور آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا کہ کسی بھی قوم میں سب سے پہلے جو گمراہی آتی ہے تو وہ ہمیشہ اہل ثروت کے ذریعے سے آتی ہے، جو اہل دولت ہیں امراء کے ذریعے سے آتی ہے، طبقہ امراء وہ گمراہی پھیلاتا ہے، اور انبیاء کی تکذیب بھی سب سے پہلے یہی طبقہ امراء ہی کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، جب بھی ہم نے کوئی ڈرانے والا کسی بستی میں بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، کہ ہم تمہاری اس دعوت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ طبقہ امراء سب سے پہلے دعوت نبوی کی تکذیب کرتا ہے، پھر اس کے بعد کمزور لوگ بھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ امراء کا طبقہ اس لیے کہتا ہے کہ ان کے پاس مال اولاد اور دنیاوی اسباب ہوتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن مال و اولاد کام نہیں آئے گا، بلکہ ایمان اور کردار قیامت کے دن کام آئے گا۔ سورت کے آخر میں واعظ و نصیحت ہے کہ ضد چھوڑ دو، اکیلے سوچو یا مل کر سوچو، بالآخر تمہیں یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ کوئی جنون ہے، نہ آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نہ آپ کو کوئی کسی قسم کا لالچ ہے، آپ تو اجر بھی نہیں مانگتے، آپ تم لوگوں سے بدلہ بھی نہیں مانگتے، لہٰذا اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ سورت کے آخر پہ ناظرین کرام ان گمراہ لوگوں کا ذکر ہے جو عذاب کو دیکھیں گے اور پھر ایمان کا اظہار کرنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا گیا ہے کہ اس وقت کا ایمان بالکل بے سود ہے، اور جو لوگ دنیا میں شک اور تردد میں مبتلا رہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں کیا، ان کا قیامت کے دن یہی حشر ہوگا کہ وہ ایمان کا اظہار کریں گے، لیکن اس وقت کا ایمان کسی طور بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ فاطر ہے، اور سورہ فاطر کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تحمید سے یعنی الحمدللہ سے ہوتی ہے، اور قرآن پاک میں 5 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا الحمد سے ہوئی، اور یہ آخری صورت ہے الحمد سے شروع ہونے والی۔ بقیہ صورتوں میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ الکہف اور سورہ سبا ہے، اور یہ سورہ فاطر اس سلسلے میں آخری صورت ہے جو الحمد سے شروع ہوئی۔ گویا اللہ تعالیٰ کی تحمید اور توحید کے دلائل سے اس صورت کا آغاز ہوا، اور یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ خالق کائنات ہی لائق حمد و ثنا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ اس کے فرشتے اس کے کارندے ہیں، اور کوئی 2 پر رکھتا ہے، کوئی 3 پر رکھتا ہے، کوئی 4 پر رکھتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تو اس کے 600 پر تھے۔ تو یہ سب اللہ کے کارندے ہیں، اور رویوں کے اعتبار سے بھی مختلف فرشتے مختلف قسم کے رویے رکھتے ہیں۔ بعض بڑے کھردرے اور درست رویے کے مالک فرشتے ہیں، بعض بڑے نرم اور انسانوں کے لیے مومنین کے لیے استغفار کرنے والے فرشتے ہیں۔ بہرحال اس صورت کے شروع میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت کسی کی پابند نہیں۔ گزشتہ صورت یعنی سورہ سبا میں دنیاوی نعمتوں کا ذکر تھا، اور سورہ فاطر کے اندر اخروی نعمتوں کا زیادہ تر ذکر ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت کسی کی محتاج نہیں، اور دنیا میں اور جتنی نعمتیں تم دیکھتے ہو اور آخرت میں جتنی نعمتیں انسانوں کو میسر ہوں گی، یہ سب کی سب اللہ کی رحمت ہیں، اور اللہ کی رحمت کسی کی محتاج نہیں۔ وہ روک لے اپنی رحمت کو تو کوئی کھول نہیں سکتا، اور کوئی شخص اور جب اللہ اس کو کھول دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 5 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا میں جزا اور سزا کے اللہ کریم نے جتنے وعدے فرمائے ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں، اور فرمایا کہ دھوکے باز ابلیس سے بچ کے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیاوی زندگی یا پھر شیطان تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دے۔ فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو ہمیشہ دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنی فوجیں تمہارے اوپر اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ تمہیں بھی جہنم والا بنا دے، لہٰذا اس سے بچ کے رہنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام دلائل توحید جاری ہیں، اور فرمایا کہ تمام اعمال کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
تم اچھے کام کرو تو وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم برے کام کرو تو اس کا نتیجہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مراحل تخلیق پر غور کرو، یہ بھی تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد الگ الگ میٹھے اور کھاری پانی کے چشموں کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل۔ پھر فرمایا کہ جو سمندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں اور اس کے اندر تر و تازہ گوشت یعنی مچھلیاں تمہیں ملتی ہیں، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ علاوہ ازیں سمندروں کے اندر جو زیورات اللہ تعالیٰ نے جو زیورات رکھے ہیں، اس کے اندر ہیرے جواہرات موتی جو اس میں سے نکلتے ہیں، اور اس میں جو سمندروں کے اندر کشتیاں چلتی ہیں جس سے تمہارے رزق کا سامان ہوتا ہے، فرمایا یہ سب کا سب اس لیے ہے کہ تم اپنے خالق کو پہچانو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اس کے بعد دن رات کے آنے جانے کا ذکر ہے، سورج چاند کے تسخیر کرنے کا، اس کے کنٹرول کا ذکر ہے، اور فرمایا یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، یہی ہے تمہارا مالک اللہ، جس کی حقیقت میں اس پوری کائنات پر بادشاہت ہے۔ اور فرمایا کہ جس کو وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ قطمیر کے برابر بھی کسی چیز پر بادشاہت یا ملکیت نہیں رکھتے۔ یہ قطمیر سے مراد ناظرین کرام جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اس گٹھلی کے اوپر ایک بڑی باریک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے کہ اس کے برابر بھی کسی چیز پر بادشاہت یا ملکیت نہیں رکھتے یہ جو معبودان باطل ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم سب فقیر ہو، حقیقتاً جو غنی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور بہت تعریفوں والا ہے۔ گویا تم اگر اللہ کے واقعتاً فقیر بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، حتیٰ کہ بلانے پر بھی کوئی شخص نہیں آئے گا۔ اور قیامت کے دن فرمایا کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہوگا تو اس کو بلایا جائے گا کہ آ کے میرے ساتھ کوئی میرا سہارا بنو، تو کوئی شخص کسی کا سہارا نہیں بنے گا۔ وہاں پہ اگر کوئی چیز سہارا بنے گی تو وہ صرف اور صرف نیک اعمال ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اس حقیقت کی نشاندہی فرمائی گئی ہے کہ جس طرح اندھا اور بینا یعنی نابینا اور بینا، اور اندھیرا اور روشنی، اور سایہ اور دھوپ، اور زندہ اور مردہ، جس طرح یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، اور نیک اور بد کا انجام وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام مختلف رکھا ہے، نیک لوگوں کے لیے جنت ہے اور برے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی۔ اس کے بعد نیک لوگوں کی تجارت کا ذکر ہے کہ نیک لوگوں نے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی علم عطا فرمایا، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو اللہ کے ساتھ یہ جو فرمایا، ایسے لوگ جو ایسے نیک لوگ جو یہ خصوصیات رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کی ہے جس کے اندر کوئی گھاٹا نہیں، جو مفید اور باقی رہنے والا سودا ہے، مفید اور باقی رہنے والی تجارت ہے۔ فرمایا اس میں سب سے پہلی بات اللہ کا خوف، اور دوسری بات کہ تلاوت کتاب، اور تیسری بات اقامت صلاۃ، اور چوتھی بات ظاہر اور پوشیدہ صدقہ و خیرات۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں فرمایا جن کی بنیادی خصوصیات یہ ہیں، انہوں نے حقیقت میں اللہ کے ساتھ وہ تجارت کی ہے جس کے اندر کمی اور خاتمہ بالکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ہمیشگی کی جنت ملے گی، سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کا لباس ہوگا، نہ کوئی مشقت ہوگی وہاں پہ اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوگی، اور یہ اللہ کا شکر کریں گے جنتی جنت میں جا کے۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، یہ کہیں گے کہ اس اللہ کی ذات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہر تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہر قسم کے غم سے نجات دی، اور ہمارا رب واقعتاً بہت بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد جہنمیوں کا ذکر ہے کہ جہنمی اس طرح کی بری حالت میں ہوں گے اور اس طرح کا سخت عذاب نار جہنم کا کہ اس کے اندر نہ وہ ختم ہوگی، نہ اس کا کوئی فیصلہ ہوگا، نہ موت آئے گی، اور نہ وہاں پہ کوئی موت ہے، وہ وہاں پہ چلائیں گے، نہ عذاب میں نہ موت آئے گی، نہ عذاب میں تخفیف کی جائے گی، وہاں پہ چیخیں گے، چلائیں گے، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا،
ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہیں گے اللہ ایک دفعہ نکال لے، آئندہ وہ کام نہیں کریں گے جو ہم کرتے رہے۔ تو ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے عمر ملی تھی، تم نے ضائع کر دی، اب چکھو مزہ، کوئی مددگار نہیں ہوگا ظالموں کا۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے معاف فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ نیک اور بد کسی بھی طرح کے اعمال ہوں، نیک عمل ہوں یا بد عمل ہوں، ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور سورت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت دی ہوئی ہے، تمہارے کرتوتوں پر اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ فرمائے جو ان کے کرتوت ہیں، جس طرح کے ان کے برے اعمال ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہر برے عمل کا بدلہ فوراً دینا شروع کر دے، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس روئے زمین پر کوئی جانور چلتا ہوا نظر نہ آئے اللہ کے عذاب کی وجہ سے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ ایک خاص مدت کے لیے مہلت دیے ہوئے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب یہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب یہ مہلت آ جائے گی تو پھر اس کے بعد کوئی اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، سوائے اللہ کے بندوں کو دیکھنے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ روایات ایسی بھی ہیں جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ قریب المرگ شخص کے اوپر اگر سورہ یاسین تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے۔ لیکن اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں، اگرچہ وہ حدیث کی کتابوں کے اندر منقول ہیں، لیکن وہ سند کے اعتبار سے صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ بہرحال ضعیف الاسناد یہ روایات موجود ہیں۔ عقیدہ آخرت کے عقلی دلائل، یہ ہے سورہ یاسین کا بنیادی موضوع، اور عقیدہ توحید کی مضبوطی، وحی و نبوت کی صداقت، اور اس میں پھر ایک مرد مومن کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کی جو آخرت اللہ تعالیٰ نے بہتر بنائی اس کا بھی ذکر ہے۔ اور سورت کی ابتداء میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح گزشتہ سورت میں دلائل توحید دیے گئے اور دلائل رسالت دیے گئے، اب گویا حجت تمام ہو چکی ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، گویا حجت تمام ہو گئی ہے، اور جو دشمنان اسلام ہیں یا معاندین اسلام ہیں ان کے لیے اب اسلام لانے کی کوئی مہلت باقی نہیں رہی، سارے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ گویا ان کے اوپر حجت تمام ہونے کے بعد یہ کیفیت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے بعد ایک عبرت آموز واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اور فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ایک ایسی بستی کا واقعہ جس کے اندر مختلف رسول یکے بعد دیگرے آئے۔ فرمایا پہلے 2 رسول بھیجے تھے، ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، دونوں کی تکذیب انہوں نے کی، فعززنا بثالث، پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا رسول بھی ان کے اوپر بھیج دیا۔ یہ آبادی کون سی ہے ناظرین کرام، اس کے بارے میں قرآن نے تو اس کا نام نہیں لیا اس بستی کا، لیکن مفسرین کرام نے اس کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے، اور جو جمہور مفسرین کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ شام کے علاقے کی ایک بستی جس کا نام انطاکیہ تھا، یہ بستی ہے، یا یہ اس سے مراد کوئی اور بستی ہے۔ بہرحال اس بستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبر یکے بعد دیگرے بھیجے، لوگوں نے اس کی تکذیب کی، حتیٰ کہ لوگوں نے انبیاء کرام کو منحوس کہنا شروع کر دیا اور کہا قالوا انا تطیرنا بکم، تمہاری نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آیا ہے، یہ قحط پڑ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انبیاء کرام اس بستی کے اندر تبلیغ فرما رہے تھے تو ان کے ہاں قحط سالی کی کیفیت ہو گئی، اور انہوں نے اس قحط سالی کو انبیاء کرام کی دعوت کے ساتھ منسوب کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارے اوپر تمہاری نحوست پڑی ہے، اور اگر تم اس بات سے باز نہیں آؤ گے ہم تمہیں رجم کر دیں گے، گویا سنگسار کر دیں گے یا پھر کوئی مزہ چکھائیں گے۔ تو انبیاء کرام نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، ہم تو نصیحت دینے کے لیے آئے ہیں۔ آئین ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، جب جب کوئی نصیحت کرے اس کے مقابلے میں اور اس کے جواب میں تم ان کے اوپر زیادتی کرو گے۔ تو اس دوران ایک مرد مومن فرمایا وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى،
ایک آدمی، ایک مرد مومن کسی بستی کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے اپنی قوم سے خطاب فرمایا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان اللہ کے پیغمبروں کی پیروی کرو، اس لیے کہ یہ تو ایسے پیغمبر ہیں جو تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں مانگتے، کسی قسم کا اجر نہیں مانگتے، یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ایسے لوگ جو کسی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، وہم مہتدون، اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کی پیروی کرو۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ اس انطاکیہ نامی بستی کا وہ مرد صالح جس نے اس طرح کی تقریر کی ابتدا کی، جو اگلے پارے میں بھی تقریر جاری ہے، روایات کے مطابق اس شخص کا نام حبیب بن موسیٰ تھا اور حبیب بن موسیٰ نجار کے نام سے مشہور تھا، اور اس کے انداز تبلیغ و نصیحت کے حوالے سے اگلے پارے میں بھی بیان جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے اور صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔